ویلکم ٹو ویکلی رپورٹ. میں حسین خان. آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. لداخ میں کیا ہو رہا ہے؟ چین اور انڈیا کے مابین کس قسم کی جنگ چھڑ گئی ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت یہ ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہیں بریگیڈیئر سلیم قمر بٹ صاحب. ایک سینئر ڈیفنس اینالسٹ ہیں اور ایک سینئر جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں. ویلکم ٹو آور شو بریگیڈیئر صاحب. آپ کو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آن ویکلی رپورٹ. تھینک یو ویری مچ. بغیر صاحب پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. بہت سارے نیوز سورسز سے بہت ڈفرینٹ قسم کی نیوز آ رہی ہے لداخ کے بارے میں. کوئی کہتا ہے کہ جی چین یہ کہہ رہا ہے, کوئی کہتا ہے انڈیا یہ کہہ رہا ہے. اصل صورتحال کیا ہے؟ آپ کے سورسز کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس وقت لداخ میں؟ جی زین, لداخ میں جو کچھ ہو رہا ہے سارا میڈیا اس کو کور کر رہا ہے. پرنٹ الیکٹرانک میڈیا اپڈیٹ دے رہا ہے. سوشل میڈیا بہت ہائپر ایکٹیو ہے ایز یو نو. لداخ میں جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ بغیر کوئی بلٹ فائر کیے چائنا ہیز گیون اے بلڈی نوز ٹو انڈیا. اور یہ اتنی شرمندگی اور ہزیمت کا باعث بنا ہے پولیٹیکلی اور ملیٹریلی ہندوستان کے لیے, جو ان کے لیے ان کو ایک سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور فوجی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی. گلوان ویلی جیسے آپ کو پتہ ہے, اس میں پنونگ جو لیک ہے وہاں تک چین بڑھ کے لائن آف ایکچوئل کانٹیکٹ سے آگے آیا ہے بغیر کسی بلٹ کے فائر کیے. کچھ فسٹ فائٹنگ, کچھ کلبز کے ساتھ ٹیکٹیکل ایکشن ہوا جس میں 20 سے زیادہ ہندوستانی فوجی جو ہیں وہ مارے گئے, جس میں ان کے کمانڈنگ آفیسر بھی شامل ہیں. اس کی وجہ سے ہندوستانی فوج کا مورال جو ہے وہ بہت لو ہے اور بہت زیادہ مودی کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. اور یہ ایک ایسا موقع ہے جس پہ انڈیا کے پاس کوئی زیادہ آپشنز نظر نہیں آتی ہیں ماں سوائے یہ کہ وہ ابھی اپنے الائز کی طرف دیکھے. تو نیچرلی قدرتی طور پہ ہندوستان کو تو اس وقت دیکھنا چاہیے تھا امریکہ کی طرف, کیونکہ یہ امریکہ کے بحث پہ جو انہوں نے پچھلے 1-2 سال سے ماحول بنایا ہوا ہے کہ جتنی اس کی ہمسائے ریاستیں ہیں ان کو بدماشی کرے, ان کے ساتھ بارڈر وائلیشنز کرے, چاہے وہ پاکستان کی لائن آف کنٹرول ہے جو کہ صرف 750 کلومیٹر ہے, لیکن چین کے ساتھ جو اس کا ڈسپیوٹڈ بارڈر ہے ہندوستان کا, آپ کو پتہ ہے 4000 کلومیٹر ہے. اور نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں لداخ کا علاقہ ہے, اقصی چین ہے. اقصی چین جو ہے اس وقت ہندوستان اس پہ کلیم کرتا ہے لیکن وہ چین کے قبضے میں ہے. اور یہ 1962 میں جو ان کی جنگ ہوئی تھی اس کے بعد سے صورتحال ایسے ہے. اگر نارتھ ایسٹ میں چلے جائیں تو اروناچل پردیش کی جو پوری ریاست ہے تقریباً 90,000 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ جو ہے وہ چین کلیم کرتا ہے کہ یہ ان کا ہے. تو وہ پوری کی پوری ریاست ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہسٹری ہے اس ڈسپیوٹ کی ہندوستان اور چائنا کی. جیسے پاکستان کی لائن آف کنٹرول کی ایک اپنی ہسٹری ہے, لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو ہے اس کی بھی ایک اپنی تاریخ ہے. اگر آپ کہیں گے تو میں وہ تاریخ بیان کر دوں گا, لیکن آپ نے چونکہ سوال پوچھا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چائنا کو جو قومی ادارے ہیں نشریات کے اور ان کی جو اسپوکس پرسن ہے انہوں نے بڑا اسٹرانگ میسیج دیا ہے ہندوستان کو کہ ہم امن چاہتے ہیں, لیکن اس شرط پہ کہ ہندوستان جو ہے ہمارا جو ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اس میں کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہ کرے, ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ڈالے. اگر وہ ایسا کریں گے تو پھر نہ صرف ہم آگے بڑھیں گے بلکہ ان کا ایک بہت بڑا مبصر ہے چین کا جس کا نام وکٹر گاؤ ہے, ڈیفنس اینالسٹ ہے اور ٹاپ رینکنگ ان کا اینالسٹ ہے. میں اس کا بیان پڑھا تھا. اس نے کہا کہ اگر ہندوستان اپنی جارحیت سے باز نہیں آتا لائن آف ایکچوئل کنٹرول کے ساتھ تو چین نہ صرف پورے کا پورا لداخ جو ہے اپنے قبضے میں لے گا بلکہ کشمیر کو بھی اس کے ساتھ آزاد کرائے گا. جب یہ بات ہم سنتے ہیں تو بڑی امپورٹنٹ ایک بات کی طرف توجہ جاتی ہے کہ لداخ اور کشمیر ایک چیز ہے. لداخ کو کشمیر سے علیحدہ نہیں کیا جا نہیں سکتا. تاریخی طور پہ لداخ کشمیر کا حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال 5 اگست کو ہندوستان نے آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کیا اپنی کانسٹیٹیوشن کا, اور اس میں انہوں نے یہ کیا کہ جموں اور کشمیر کو اب کہا کہ یہ ہمارا حصہ ہے, ہندوستان کی ریاست ہے, اور جو لداخ جو ہے یہ ایک یونین ٹیریٹری ہے. یہ بات وہ تھی جو پاکستان کو بھی کسی طرح قبول نہیں تھی, کشمیریوں کو بھی قبول نہیں تھی. اور میں اپنے بہت سارے پروگرامز میں پہلے اور بہت سارے آرٹیکلز میں یہ بات لکھ چکا ہوں
کہ کشمیر آلدو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، ہیومن رائٹ ایشو ہے، ایک پولیٹیکل ایشو ہے، ایک ہسٹوریکل ایشو ہے، لیکن اگر ہندوستان یہ کہتا ہے کہ یہ بائی لیٹرل ایشو ہے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، تو یہ بات غلط ہے. یہ ایک ٹرائی لیٹرل ایشو بھی ہے ریجنل لیول پہ، بیکاز لداخ جو ہے اس میں کچھ حصہ پاکستان نے بہت عرصہ پہلے چین کو سیڈ کر دیا تھا، بیکاز ہماری کوئی لینڈ کنیکٹیوٹی نہیں تھی. لیکن لداخ کے اوپر چین کا بہت بڑا کلیم ہے جس پہ ڈسپیوٹ ہے، چین شامل. تو چین جو ہے کشمیر ڈسپیوٹ میں تیسرا رکن بن جاتا. جی بریگیڈی صاحب، چین نے بھی انڈیا سے کہا ہے کہ کشمیر کے جو آرٹیکل اسکریپ کیے ہیں اس ایکشن کو ریورس کرو. اس پہ کوئی بات آپ بتائیں کہ کوئی آگے پہنچی ہے ان کے ڈائیلاگ میں جو اس وقت چین اور انڈیا کے مابین ہو رہے ہیں، اور انڈیا نے کہاں کہاں رخ کیا ہے کہ اس کا ڈائیلاگ شروع ہو چین کے ساتھ، یعنی کہ کوئی تھرڈ کنٹریز انہوں نے انوالو کرنے کی کوشش کی ہے انڈیا نے؟ جی بریگیڈی صاحب. آئی تھنک جو میں شروع میں کہہ رہا تھا کہ لاجیکل تو یہ بنتا تھا کہ ہندوستان جو ہے بھاگے امریکہ کی طرف اور ان سے درخواست کرے کہ وہ اس کی مدد کرے، لیکن چونکہ امریکہ اور چین آپ کو پتہ ہے ایک ابھی رائیول ریاستیں ہیں جن کے درمیان اسٹریٹجک کمپٹیشن ہے، نمبر 1 کی ریس ہے، اور امریکہ کا جو اس وقت سب سے بڑا سیکورٹی اور اکنامک چیلنج ہے وہ چائنا ہے. ایمرجنگ چائنا جو ہے اس کا ایز اے کمپیٹیٹر ان کا مین وری ہے. اس کے بعد رشیا ہے جو ری ایمرج کر رہا. تو یہ 2 مین وریز ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ بجائے وہ امریکہ کی طرف جائیں، یا تو ان کو کوئی سنوائی نہیں ہوئی. امریکہ اپنے پرابلم میں پڑا ہوا ہے، ٹرمپ کی اپنی صدارتی نظام کو بہت مشکل پیش آ رہی ہے، تو کرونا کے پرابلم علیحدہ ہیں، فوج کا اپنا ان کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ. تو چین جب یہ سارا کچھ کر رہا تھا تو ہندوستان کو جب ہزیمت ہوئی تو وہ رشیا کی طرف لپ کے، حالانکہ رشیا کو وہ ایک طرف سائڈ لائن کر کے فرانس اور جرمنی اور امریکہ کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھا رہے تھے. اب رافیل ایئر کرافٹ کی آپ کو ڈیل کا پتہ ہے، وہ امریکہ کو بھی سائڈ لائن کر کے they went for رافیل انسٹیڈ آف امریکن F-35. سو یہ ساری وہ باتیں تھیں جو ہندوستان کو مس میچ ہوا، اور انہوں نے پھر رشیا سے درخواست کی. میرے خبر کے مطابق یہ تھا کہ آج شاید ان کے ڈیفنس منسٹرز کی رشیا نے میٹنگ ہوسٹ کرنی تھی، اور اس امید یہ تھی کہ رشیا جو ہے وہ چائنا سے ریکویسٹ کرے گا کہ وہ ڈی ایسکلیٹ کرے. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ رشیا بہت زیادہ ویٹ تھرو نہیں کر سکتا چین کے اوپر انڈیا کی حمایت میں، بیکاز اپنے دل کے اندر رشین بھی جو ہیں اس وقت ہندوستان سے بالکل خوش نہیں ہیں، بیکاز ہندوستان بہت عرصے تک اپنے ڈیفنس ایکوپمنٹ کے لیے ٹوٹلی ڈیفنس کوآپریشن کے لیے ڈیپینڈنٹ تھا روس کے اوپر. اب انہوں نے اپنی ملٹائی پولیرٹی دکھائی ہے اور انہوں نے یورپین اور امریکن ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. تو ان کے جو روس کے جو ڈیفنس انڈسٹریل کمپلیکس کو جو اکنامک دھچکا لگا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو رول رشیا پلے کر سکتا ہے، ماں سوائے اس کے کہ ان کو یہ کہے کہ ویئر ایور یو اسٹینڈ دیر، ادھر کھڑے ہو جائیں اور زیادہ اس کو نہ بڑھائیں. لیکن چین مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی صورت میں جہاں پہ وہ آ چکا ہے وہاں سے ہٹے گا. اور اس کی ریزن آپ کو پتہ ہے، جو امیجیٹ ریزن بنی تھی وہ تھی جو انہوں نے نئی روڈ بنائی دولت آباد برگیڈ میں، اولڈی میں جو انہوں نے سڑک بنائی، اس کا نام تھا دابک شوک دولت آباد اولڈی روڈ. اب جب یہ گلوام ویلی میں آ گئے تو وہ روڈ جو ہے افیکٹولی جو ہے چائنا کی ڈومینیشن میں آ گئے. جب چاہیں گے وہ کاٹ کے تو یہ دولت آباد کا برگیڈ جو 8 کلومیٹر ہے کراکرم پاس سے، اس کو وہ ختم کر سکتے ہیں. اور یہ کراکرم پاس کو تھریٹ کر رہے تھے کہ سی پیک کا جو روڈ کنیکٹیوٹی ہے پاکستان چائنا کی، اس کو ختم کریں گے. تو ہندوستان کا یہ جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو گیا. بریگیڈ صاحب، آپ ایک سینئر اینالسٹ ہیں، کیا واقعی ڈی ایسکیلیشن ہو رہی ہے انڈیا اور چین کے مابین؟ اور ڈو یو تھنک دیٹ ٹیکٹکس آف انڈیا از ٹو گیٹ پریپیئرڈ اینڈ موبلائز ریسورسز ان دا ریجن آف لداخ، یعنی کہ وہ موبلائز کرنا چاہ رہے ہیں اپنی کچھ چیزیں لداخ میں، اس لیے اس نے ڈی ایسکیلیشن تھوڑی دیر کے لیے کی ہے؟ کیا واقعی چیزیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں؟ واٹس یور انالیسس آن دیٹ؟ جی میرا خیال ہے کہ ریسورس موبلائزیشن کی جو بات ہے آپ کی بجا ہو سکتی ہے، لیکن ریسورس موبلائزیشن کا پہلا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب چائنا نے یہ سرپرائز اچیو کر لیا اور انڈیا کچھ نہیں کر سکا، باوجود اس کے کہ وہ وہاں پہ ایک بریگیڈ سائز فورس کے ساتھ موجود تھے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کر رہے تھے، اس کے باوجود وہ خبر نہیں ہوئی اور چین گلوام ویلی میں بہت زیادہ اندر آ گیا اور وہ وہاں اگر بیٹھ گیا جہاں سے ابھی ان کو ڈسلوج کرنا ناممکن نظر آتا. تو اب یہ جتنے مرضی ریسورسز کو موبلائز کر لیں، آلدو ان کو آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 10 لاکھ فوج کشمیر میں آلریڈی ہندوستان کی موجود ہے. جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کے ساتھ ان کی ایک اپنی ڈیڈیکیٹڈ جو offensive کور ہے وہ بھی موجود ہے.
اور یہی سب سے بڑی جو انٹیلیجنس ملٹری فیلور ہے اس وقت فوج کے لیے شرمندگی کا باعث ہے. نمبر 1 پوائنٹ. نمبر 2 پوائنٹ کہ جتنے ان کے اوفینسو فارمیشن تھی انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا. نمبر 3 چین نے یہ انٹیلیجنٹ کام کیا کہ بغیر کسی گولی چلائے فسٹ فائٹنگ اور سٹون فائٹنگ کے ذریعے, اور یہ بھی بہر تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 2 نیوکلیر پاور جو ساؤتھ ایشیا کی بہت بڑی نیوکلیر پاورز ہیں, آبادی کے لحاظ سے نمبر 1 اور نمبر 2 ہیں, وہ سٹون ایج کی لڑائی لڑی ہیں مکوں کے ساتھ, گھوسوں کے ساتھ, لاتوں کے ساتھ اور ڈنڈوں کے ساتھ. تو اس میں کوئی نیوکلیر بام استعمال تو کیا ہونا ہے, اس میں تو ایک گولی بھی نہیں چلی. تو ایسکلیشن تو میرے خیال میں ابھی ہوئی ہی نہیں. یہ تو ایک وہ جیسے اسکول کے بچوں کی لڑائی ہوتی ہے اس طرح کا کوئی سینیریو نظر آتا ہے. اگر ایسکلیشن کرنی ہوتی تو جب یہ ہندوستان کے فوجی مرے ہیں تو اس وقت ان کے وہاں پہ جہاز موجود تھے, ہوائی جہاز موجود تھے, ان کے ذریعے وہ کچھ کر سکتے تھے, کچھ نہیں کیا. تو دیٹ مینس کہ ٹوٹل پیسمزم کا شکار ہے ہندوستانی فوج, اور اس وقت بالکل بھیگی بلی بنی ہوئی ہے. انہوں نے سمجھا کہ لائن آف کنٹرول کی طرح یہ سویلینز کو مارتے رہیں گے اور چین چپ رہے گا, تو وہاں سویلین تو ہے نہیں, تو وہاں تو چینی فوجی ہی ہیں. تو یہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے اور کافی شرمندگی کا باعث ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ریسورس موبلائزیشن آلدو حکم دیا گیا ہے, میٹنگ ہوئی ہے, مودی نے دبے لفظ میں ان کو بولا جی ٹھیک ہے جی آپ بھی گولی کا جواب گولی سے دیں. تو اگر چین گولی چلا ہی نہیں رہا تو بکے کا جواب تو آپ نے دیکھ لیا. تو یہ بہت بڑی ایک طرح کا سیٹ بیک ہے ان کو ملٹری کی, جو انہوں نے ایک طرح کی پوسٹنگ کی تھی. یہ 1962 میں آپ کو پتا ہے جو ان کا پہلا ہوا تھا, اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ سینکڑوں ہندوستانی مرے, اور نتیجے میں جو اکثر چین کا علاقہ تھا وہ چین کے قبضے میں چلا گیا, جو آج تک ہے 1962 سے لے کے. پھر 1967 میں ان کا داتسولہ پاس کے اوپر اسکرمش ہوئی, اس میں بھی تقریباً 80 کے قریب ہندوستانی فوجی مارے گئے. پھر 67 میں ہوا, اس کے بعد 75 میں ہوا ان کا اس طرح جھگڑا. اور لیٹ جو آپ کو یاد ہے 2017 میں دوکلام پلیٹو جو ہے, جو بھوٹان بھی کلیم کرتے ہیں, ہندوستان بھی اور چائنا بھی, وہاں پہ جب چائنا نے اپنی روڈ بنائی تو وہاں پہ ہندوستان نے جو ہے ملٹری آپریشن کرنا چاہا, اور نتیجے میں پھر ان کو بہت مار کھانی پڑی. اور دوکلام کا آپ کو پتا ہے کہ یہ تبت کو چائنا کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے, تو چائنا کے پاس ہے وہ. تو میرا خیال ہے کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول جو 4000 کلومیٹر جس کی لینتھ ہے اور ساری ڈسپیوٹڈ ہے, ہندوستان فوج کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ یہ صورتحال وہی بن جائے جو پاکستان کی لائن آف کنٹرول ہے, جو صرف 700-750 کلومیٹر ہے. تو اگر یہ 750 کلومیٹر کی لائن آف کنٹرول کو ہندوستانی فوج 10 لاکھ مل کے قابو نہیں کر سکتی یا اس کو مینیج نہیں کر سکتی افیکٹولی, ماسوا یہ ہے کہ معصوم بچوں اور عورتوں کو فائر کر کے مارتے ہیں. تو یہ 4000 کلومیٹر کی اگر لائن آف ایکچوئل کنٹرول چائنا کے ساتھ بھی وہی سیناریو بن گیا, تو ہندوستان کی ساری کی فوج بھی اگر یہ نارتھ ایسٹ میں اور ہمارے لائن آف کنٹرول کے ساتھ لگ جائے تو باقی ہندوستان کو کون سنبھالے گا. تو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جو ملٹری آپشن ہے وہ موجود ہو جاتی. اس ٹاپک کو مزید ڈسکس کرتے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ٹیک اے بریک.